السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد، وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تعالی فی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مبارک اور پرنور محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس ہفتہ واری محفل میں قرآن مجید کی عظمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کیا جائے گا، کیونکہ فی الوقت میڈیا، اخبار، نیوز، واٹس ایپ، فیس بک، جتنی میڈیا ہے ان ساروں پر وسیم رضوی پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں کہ جس نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اولاً تو کوئی قرآن مجید کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن دنیا کے ہر کونے سے ملعون وسیم رضوی پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہے کہ جس نے قرآن مجید کی آیتوں کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ اس کی دنیا و آخرت دونوں ناکام کرے۔ آئیے قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سر و سامان ہے۔ آپ حضرات سبھی جانتے ہی ہیں کہ آسمان سے مکمل 104 کتابیں نازل ہوئی، 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے اور 4 بڑی کتابیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام پر۔ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان ساری کتابوں پر عقیدہ ہونا چاہیے، کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان ساری کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آسمانی کتب کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے تعلق سے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمان سے اور بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، لیکن یہ کتابیں آج موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے بھی تو لوگوں میں اس میں احکام میں رد و بدل کر ڈالا، جیسے آسمان سے نازل ہوئی آج ویسی کتابیں نہیں ہے موجود۔ لیکن قربان جائیے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کسی اور کے ذمے نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما رہا۔ کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، اور قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے، ایک ایسا مقدس کلام ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی، تو اس بندے کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہوں کو مٹایا دیا جاتا ہے، اور 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 1,47,000 حروف ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن پورا کلام پاک پڑھ لے، 1,47,000 حروف کی تلاوت کر لے، تو اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کی تلاوت کی عظمت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے وہ نہ صرف قرآن مجید پڑھتا ہے بلکہ خدا سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنی قبر کو تاریکیوں اور اندھیریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایک ایسی بابرکت ہوتی ہے کہ جو مسلمان جتنا قرآن کو پڑھتا ہے، اگر اس مسلمان کا انتقال ہو جائے، 2 گز زمین کے ٹکڑے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں نور ہی نور عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں اس کے قبر میں سورہ یاسین نور بن کر چھا جاتی ہے، کہیں اس مسلمان کے قبر میں سورہ ملک نور بن کر چھا جاتا ہے۔ جو مسلمان جتنا کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی قبر کو نور سے منور فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے دور دراز دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جاتے ہیں، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ فرشتے اس کی خبر پر بھی ویسے ہی آئے کہ جیسے خانہ کعبہ پر دنیا کے ہر لوگ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ خبر پر فرشتے اس کے اسی طرح آئیں، تو حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو خطیب بغدادی، ابو نعیم اصبہانی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سنو اور قرآن کو سناؤ، کیونکہ جو مسلمان جتنا قرآن کو پڑھے گا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر فرشتے اسی طرح آتے ہیں زیارت کے لیے جس طریقے سے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید یہ ایک نور ہی نور ہے، خدا کا کلام ہے، بندوں کے لیے دنیا میں بھی ہدایت اور نور ہے،
اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے میدان میں بھی نور ہی نور ہوگا۔ قرآن مجید ایک ایسا مقدس کلام ہے، اور حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایک ایسا مقدس کلام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا بھی ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے رہا کرو، قرآن کو سنتے رہا کرو، اور اگر وسعت ہو تو قرآن کو سناتے بھی رہا کرو۔ یہ قرآن مجید کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھ لی، معنی اور مفہوم کے ساتھ، اس نے دونوں جہاں کی دولت حاصل کر لی۔ ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کو کئی برسوں سے اولاد نہ ہوئی، چنانچہ کئی برسوں کے بعد اس کے گھر پر اولاد کا چراغ جلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی عطا فرمائی۔ تو اس شخص نے اولاد ہونے کی خوشی میں، بیٹی ہونے کی خوشی میں اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کئی برسوں کے بعد، کئی تمناؤں کے بعد، کئی امیدوں کے بعد، کئی دعاؤں کے بعد، کئی آرزوؤں کے بعد جب اولاد دیتا ہے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو جب اس کو اولاد ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو اس شخص نے خوشی کے مارے، جذبے میں یہ قسم کھا لی کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ چنانچہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لڑکی نکاح کے قابل ہوئی، شادی کے قابل ہوئی۔ اب وہ شخص حیران پریشان، غریب تھا، زیادہ مالدار امیر تو نہیں تھا، تو اس کو وہ قسم یاد آئی کہ میں اپنی بیٹی کی ولادت پر، اپنی بیٹی کی پیدائش پر قسم کھائی تھی کہ دونوں جہاں کی دولت دوں گا بیٹی کے نکاح میں۔ چنانچہ وہ شخص علماء کرام کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا، کئی علماء کی بارگاہ میں گیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر قسم کھا لی کہ میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا بیٹی کے نکاح پر۔ اب میرے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں، محنت اور مزدوری کر کر کماتا ہوں، کھاتا ہوں، پھر یہ قسم کو کیسے پوری کروں؟ چنانچہ سبھی نے یہی کہا کہ تم نے قسم کھائی ہے تو قسم کو پورا کرنا لازم ہے۔ آخر کار وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضور والا، کئی برسوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد میرے گھر پر لڑکی پیدا ہوئی، تو میں نے خوشی کے مارے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح پر دونوں جہاں کی دولت دوں گا، اور میرے پاس اتنی دولت نہیں، میں یہ قسم کو کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ قسم تو بڑی آسانی سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اب وہ شخص پریشان، امام شافعی کہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے یہ قسم پوری ہوگی، دونوں جہاں کی دولت، اس جہاں کی بھی دولت اور اس جہاں کی بھی دولت کیسے دوں گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، حیران کیوں ہوتے ہو کہ تم اپنی بیٹی کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، اور تمہاری بیٹی کا جب نکاح ہو تو قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دینا۔ اگر تم نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تحفتاً قرآن مجید کو تحفہ دے دیا ہو تو سمجھو کہ تم نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا ہو، کیونکہ حقیقتاً ہے قرآن یہ جہاں کی دولت سے بھی بہتر ہے تو آخرت کی جہاں سے بھی دولت سے بہتر ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا دونوں جہاں سے افضل ترین عمل ہے۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہو اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہو۔ اور قرآن ایک ایسا واحد کلام ہے، آپ دیکھیے کہ بہت سارے دنیا میں ایسی بڑی بڑی کتابوں کی لائبریریاں ہیں، کتب خانے ہیں کہ جہاں پر کئی سالوں کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن 1400 سال پرانی کوئی کتاب آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ آسمان سے جو صحیفے نازل ہوئے، آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں نازل ہوئی، تو یہ کتابیں بھی آج برقرار نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، قرآن مجید یہ مقدس ایسا کلام ہے کہ جس کو نازل ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج اس کی کوئی آیت میں، کوئی زبر میں، کوئی زیر میں، کوئی پیش میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جس کی حفاظت خدا کرے، اگر کوئی آج وسیم رضوی بھی کہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو مٹا دیا جائے، 26 آیتیں تو دور ہے، کوئی قرآن مجید کے ایک زبر کو بھی نہیں مٹا سکتا، کوئی قرآن مجید کے ایک زیر کو بھی نہیں مٹا سکتا، پیش کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ 26 آیتیں تو دور ہے، اے وسیم رضوی سن لے کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت خود خدا فرما رہا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ قرآن مجید یہ وہ شمع ہے کہ جس کو خدا نے روشن کیا ہے، اور یہ قرآن مجید ایک ایسا چراغ ہے، ایک ایسا چراغ ہے، یہ آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا، طوفانی ہواؤں میں بھی جلتا رہے گا، اور قیامت تک جلتا رہے گا، اور بندوں کو روشنی دیتا رہے گا، صراط مستقیم کی روشنی دیتا رہے گا۔ کوئی آندھی ہوائیں اور طوفانی ہوائیں اس چراغ کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ اس قرآن مجید کے چراغ کو خدا نے جلایا ہے، اور جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہو، زمانے کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت اس چراغ کو، اس شمع کو بجھا نہیں سکتی۔ تو محترم حاضرین، آج لوگ اتنے جاہل ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو مٹا دیا جائے۔ یہ ناحق اور ملعون اور لعنتی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خدا بھی فرما رہا ہے، اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظوں کے ذریعے اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہے۔ آج ایسے کتنے حفاظ کرام ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے، اگر ولو بالفرض یہ لوگ ملعون سمجھتے ہیں کہ کہیں پر اگر قرآن کے نسخے کو جلا دیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ قرآن اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو اپنے مخصوص بندوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے کہ جو ہر سال رمضان میں، ماہ رمضان میں محراب میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سناتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ وہ ملعون ہے وسیم رضوی کہ جس نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا، ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور مخلوق کے سارے لوگوں کی لعنت ہے کہ جس نے قرآن مجید کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا۔ محترم حاضرین، یہ قرآن یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جو بندوں کو ہدایت کی روشنی دیتا ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مقدس کلام ایک ایسا کلام ہے کہ جب زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، اور اگر گھروں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن گھروں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان گھروں پر نازل ہو جاتی ہے، اور
وہ گھروں کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اس گھر میں شیاطین اپنا ٹھکانہ بسا لیتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس گھر میں قرآن کو نہیں پڑھا جاتا، اس گھر کو شیاطین اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہی شاید کوئی مسلمان کا گھر ہوگا کہ جس مسلمان کے گھر میں قرآن موجود نہیں ہوتا، ورنہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے غور کیا ہے کہ جب شادی بیاہ کا معاملہ قریب ہوتا ہے، لڑکے کے لیے کوئی لڑکی دیکھی جاتی ہے تو جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، فلاں چیز دی جائے، فلاں چیز دی جائے، فلاں گاڑی دی جائے، فلاں سامان دیا جائے، تو فہرست جو جہیز کی فہرست تیار کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے قرآن لکھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہیز ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جہیز کی فہرست میں سب سے پہلے قرآن لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جانی ماز لکھی جاتی ہے۔ کیونکہ اسی لیے کہ اب زندگی کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، تو چاہیے کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، مسلح کو لازم پکڑ لو۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہیز کے طور پر جو سامان دیا جاتا ہے وہ ہر روز استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن اور مسلح کو چھوڑ کر کہ اسے بالائے طاق پر رکھ دیا جاتا ہے، بلند مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، کئی مہینوں گزر جاتے ہیں، نعوذ باللہ کہیں پر سالوں بھی گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ آخر کار جب قرآن رکھے رکھے بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے اوراق سفید جا کر نیلے پڑ جاتے ہیں، بوسیدے ہو جاتے ہیں، تو محلے کی مسجد میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو لازم پکڑ لے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہاں تک کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے تو اپنے گھر میں ہر اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، کیونکہ جہاں پر حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، آج مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ کئی ایسے مسلمان کے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر قرآن ہوتا ہے، قرآن پر گرد و غبار چھا جاتی ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن سے گرد و غبار کو صاف کر دیا جائے۔ گھر میں اگر ٹی وی ہو، اسکرین پر ذرا سی دھول آ جائے تو بچہ بھی صاف کر دیتا ہے، گھر کے سارے لوگ صاف کر دیتے ہیں کہ اسکرین صاف نظر نہیں آ رہی ہے، سیریل صاف نظر نہیں آ رہا ہے، تصویریں صاف نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہر روز اسکرین کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ ایسے کتنے گھرانے ہیں کہ جہاں پر کئی مہینوں سے قرآن کو رکھا جاتا ہے، قرآن پر گرد و غبار چھا جاتی ہے، لیکن ان مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن سے گرد و غبار کو صاف کر کر قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن لازم پکڑ لے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھنا سکھائیں، کیونکہ یہ بہترین مشغلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ولو بالفرض اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ قرآن کھول کر، قرآن تو پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کھول کر قرآن کی آیتوں پر اپنی انگلی بھی پھرا دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیتوں کو بھی دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چھونا، یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ آج ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ بہت سارے لوگ موبائل فون میں قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو اپنے موبائل میں دیکھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اگر واقعی یہ لوگ قرآن موبائل میں دیکھ کر پڑھنے کے بجائے اگر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر، قرآن کو کھول کر
قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے کا ثواب بھی عطا کرے گا، قرآن کو چھونے کا بھی ثواب عطا کرے گا، اور قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ قرآن ایک ایسا مقدس کلام ہے، مسلمان کو چاہیے کہ قرآن سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن کے ترجمے اور قرآن کے مفہوم کے ساتھ بھی قرآن کو سمجھنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کے پاس قرآن موجود ہے تو کس لیے؟ نیا گھر بنایا تو گھر میں برکتوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کروا لی، بدن میں کہیں پر درد ہوا تو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر پھونک کر پانی پی لی، کسی کا انتقال ہوا تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا لیا۔ یہی ایصال ثواب کے لیے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے آج مسلمان اس سے غافل ہو چکا ہے۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھے کہ قرآن کب نازل ہوا، وہ آیت مبارکہ کب اور کہاں پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے کیوں بیان کیے گئے۔ یہ تفسیر کے ساتھ، یہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان پر فرض ہے تو قرآن پڑھے تو ترجمے کے ساتھ پڑھے، مفہوم کے ساتھ پڑھے، اور قرآن کو سنے تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سنے۔ لیکن محترم سامعین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد مفقود ہو چکا ہے، لوگ اس سے غفلت برت چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں لفظ قرآن ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہی نہیں تو قرآن کو کیوں رکھایا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ایسے لوگ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان کا گھر ہے کہ جہاں پر قرآن بھی نہیں ہے اور کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ مسلمان کا گھر کیا مسلمان کا گھر ہے کہ جس میں کلام پاک کی تلاوت نہ کی جاتی۔ محترم حاضرین، موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر جا کر خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، خدا سے باتیں کرتے تھے، لیکن مسلمان کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اگر مسلمان کوئی قرآن کھول کر پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھنے والا نہ صرف قرآن پڑھتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کو لازم پکڑیں، قرآن کو لازم جانیں، اور اگر ولو بالفرض جو آج وسیم رضوی ملعون کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، ایسے بہت سارے آگے کھڑے ہوں گے، قرآن مجید کو مٹانے کا مطالبہ کریں گے، لیکن سن لو زمانے والوں، یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کوئی نہیں فرما رہا ہے بلکہ اس کی حفاظت خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کعبے سے بھی افضل ہے، قرآن کعبے سے بھی افضل ہے۔ کعبۃ المکرمہ، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ابرہہ ایک نامی کافر بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ ہاتھیوں کی بڑی طاقتور فوج لے کر آیا تھا خدا کے گھر کو گرانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا ذریعہ دیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے انہیں شکست دے دی، خانہ کعبہ کی حفاظت فرما لی۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رکھا ہے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے فرمائی تو قرآن کی حفاظت خود رب ذوالجلال فرما رکھا ہے۔ اب جس کی حفاظت خود خدا کرے، جس کی حفاظت خود خدا کرے، اس زمانے کی کیا طاقت کہ اس کے کلام کو مٹا سکے۔ کوئی 26 آیتوں کو مٹانے کا مطالبہ کرے، 26 آیتیں تو دور ہے، کوئی خدا کے کلام کے ایک حرف کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ کوئی خدا کے
کلام کے ایک حرف، ایک زبر زیر پیش کو بھی نہیں مٹا سکتا، ولو بالفرج، اگر مٹ بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہیں کہ جن کے ہی سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا ہے، نازل کر دیا ہے، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ حافظوں کے ذریعے قرآن کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، جہاں جہاں جب کبھی اگر اس وسیم ملعون رسمی کا نام لیا جائے تو اس پر لعنتیں بھیجیں کہ جس نے قرآن مجید پر انگلی اٹھائی، جس نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا۔ الغرض، قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مقدس کلام ہے کہ زمانے کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی کہ جس کی حفاظت خود خدا فرما رہا ہے۔ حالانکہ آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، 100 صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، 100 صحیفے نازل ہوئے، توریت بھی آسمان سے نازل ہوئی، انجیل بھی آسمان سے نازل ہوئی، زبور بھی آسمان سے نازل ہوئی، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ لیکن قرآن جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو قرآن کی حفاظت اور قرآن کی عظمت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اختتامی تقریر پر یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ سنیں، قرآن تفسیر کے ساتھ سنیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کیا بیان فرمایا ہے، ترجمہ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ قرآن پڑھنے پر ثواب ہے، لیکن قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے پر دگنا ثواب ہے۔ تو قرآن مجید کو لازم پکڑ لیں، قرآن مجید کو پڑھتا رہیں۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان روزانہ ایک پارہ پڑھے تو انشاءاللہ مہینے میں ایک مکمل قرآن مجید ہوگی۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، نمازوں کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں قرآن پڑھنا سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں مولا انہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قرآن کے آیتوں کے مفہوم اور تراجم اور تفاسیر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ من الضياء بقايا جفت